الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے جوانوں، دینی بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں نعمتیں زیادہ عطا فرمائیں. اپنی زندگی میں نعمتیں زیادہ استعمال کرتے ہیں اور غور سے دیکھیں تو حالات اور مشکلیں کم ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات اور دنیا کا نظام بھی ایسا بنایا ہے، کبھی ہمارے اوپر خوشی بھی آتی ہے، کبھی حالات کے بدلنے سے غم بھی آتا ہے، کبھی حق تعالی شانہ کی طرف سے نعمتیں بھی ملتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں بھی آزمائش اور امتحان لیتے ہیں. صحت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور کبھی بندوں کی آزمائش کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں، جو حقیقت میں ہمارے لیے تو نعمت ہی ہے. لیکن انسان خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے اور غم مشکل کے حالات میں اللہ کو بھول جاتا ہے. جب خوشی ملتی ہے تو اللہ کی تعریفات کرتا ہے، جب حالات آتے ہیں تو حالات کی وجہ سے اسے اللہ کی یاد نہیں آتی، اپنے مسائل میں ایسا الجھتا ہے کہ وہ مادی چیزوں میں، اسباب کے اندر مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے. لیکن یہ حالات کہاں سے آئے، حالات کا بھیجنے والا کون ہے، اس پر انسان کی نظر نہیں ہوتی. دن رات اللہ کی نعمتوں کی برکھا برستی ہے، نعمتیں بارش کی طرح برستی ہے، انسان استعمال کرتا ہے، پھر بھی فراموش کر بیٹھتا ہے. ہر آدمی نعمت کو بھول جاتا ہے اور حالات اور تنگی کا شکوہ کرتا ہے. اگر تھوڑی سی بیماری جسم میں آ گئی تو بیماری کا شکوہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ فلاں بیماری مجھے لگ گئی، فلاں پریشانی لگ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طویل صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اس کا کبھی زبان پر کوئی شکر کا جملہ نہیں.
اگر تھوڑے سے حالات میں تبدیلی آئی، انسان شکوہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے روتا ہے دھوتا ہے کہ میں فلاں تکلیف میں مبتلا ہوں، فلاں حالات میں گھرا ہوا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جب اسے سازگار حالات اور ماحول عطا فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر کوئی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نعمتیں ہیں، جب دیکھو ہم تو کام کاج میں لگے ہیں، تکلیف میں لگے ہیں، حالات میں لگے ہیں، پریشانیوں میں لگے ہیں، تو پھر نعمتیں کیسی ہمارے پاس؟ اگر کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، انسان اپنی ذات میں غور کرے، اپنے آپ میں غور کرے کہ ہم کتنی نعمتوں میں گرے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس اگر آنکھوں کی بینائی نہ ہوتی تو اللہ اسے نابینا بنا دیتے۔ آنکھ نعمت ہے، اگر آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی آدمی نابینا ہوتا، اندھا ہوتا، دوسرے کے سہارے کا محتاج ہوتا۔ اب تعالیٰ شانہ نے زبان میں گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اگر یہ زبان بند کر دیتے، زبان بولنے کے قابل نہ ہوتی تو ہم گونگے ہوتے۔ ہے دنیا میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، نابینا بھی ہیں، آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے، زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اب تعالیٰ شانہ نے قوت سماعت عطا فرمائی، اگر یہ نہ دیتے ہم بہرے ہوتے۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اندھوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اسے ٹھوکر لگتی ہیں، لوگ ہنستے ہیں۔ جو گونگا ہوتا ہے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اشارے سے بات کرتے ہیں، نہ جانے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کوئی بہرا ہوتا ہے، سنائی نہیں دیتا، اس کا بھی آدمی مذاق اڑاتا ہے اور کہتا بھی یہ تو بہرا ہے، اس کو کچھ سنائی نہیں دے گا، جو بھی کہو وہ سن لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں دی اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ صحت نہ عطا فرماتے، تندرستی نہ دیتے، ہم بیمار ہوتے، کسی اسپتال میں پڑے ہوتے، کسی کونے میں چارپائی پر پڑے ہوتے۔ دنیا میں بڑی بڑی مہلک بیماریاں ہیں، اور بیماریاں کتنی ہیں یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے صحت عطا فرمائی، یہ نعمت ہیں، اگر یہ نہ ہوتی ہم بیمار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لباس عطا فرمایا، اگر باڈی پر یہ کپڑا نہ ہوتا ہم ننگے ہوتے، جانوروں کی طرح گھومتے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں شکل چھپانے کے لیے بھی ان کے پاس لباس اور کپڑا نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، کپڑے اتنے زیادہ ہے، الماری کھولو تو سال میں ایک مرتبہ پہننے کا موقع نہیں آتا۔ اچھے اچھے کپڑے ہیں، پھر بھی کپڑے آتے ہیں اور لیتے ہیں اور خریدتے ہیں، جمع کرتے جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ عطا فرماتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ عطا کرتے ہم پیاسے ہوتے۔ کھانا ملتا ہے ہمیں، نہ ملتا ہے ان کی قدر پوچھیے۔ ایک ایک روٹی کے لیے، نانے شبینہ کے لیے، ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں، انتظار میں کوئی ہیلپ کرے گا، کوئی مدد کرے گا، ہم کھانا کھائیں گے۔ اور یہاں کھانا اتنا مل رہا ہے کہ اس کو پھینکا جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ کھانے کی نعمتیں اللہ نے بھی کبھی بھوکا نہیں رکھا، پیاس کے لیے اللہ نے مختلف قسم کے مشروبات عطا کیے۔ پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، زیادہ کھا لیا ہاضمے کے لیے کولڈ ڈرنک پیتا ہے۔ یہ نعمتیں تو ہے کتنی ہیں، گناتے جائیے، اللہ کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے مکان دیا، بہترین گھر عطا فرمایا، اگر گھر نہ ہوتا ہم بے گھر ہوتے، کسی چوراہے پر کسی فٹ پاتھ پر سوئے ہوتے جیسے فقیر سوتا ہے۔ اور تعالیٰ شانہ نے مال کی شکل میں بہترین نعمت عطا فرمائی، اگر یہ مال نہ ہوتا تو ہم غریب ہوتے، فقیر ہوتے، محتاج ہوتے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے سوال کرنا پڑتا۔ اللہ نے ان ساری ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما دی۔
اگر ہم تعالیٰ شان عزت عطا نہ فرماتے تو ہم ذلیل ہوتے. دنیا میں دیکھیے کتنے لوگ ذلتی کی زندگی گزارتے. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. انسان کی باڈی میں، اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں. یہ پیٹ اللہ نے دیا، آدمی کھانا کھاتا ہے، یہ نعمت ہے. اگر کھانا اندر چلا جائے اور باہر نہ نکلے تو پھر یہ انسان کے لیے تکلیف کی چیز. پانی پیتا ہے، پانی اندر چلا گیا، جب نہیں نکلتا ہے تو پھر تکلیف کی چیز. مشینوں کے ذریعے پائپ لگا کر کھانا بھی نکالا جاتا ہے، پانی بھی نکالنا پڑتا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی تھی. نعمتوں میں کوئی کمی نہیں تھی، ہمیشہ نعمتوں میں زندگی گزرتی ہے. لیکن نعمتوں کا استحضار اور اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب بندے سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. بادشاہ ہو، اس کے پاس کیا نہیں ہوگا، اس کے ایک اشارے پر سب چیزیں حاضر، اس کے خواہشات کی ساری چیزوں کا انتظام. تو ایک مرتبہ سفر کے دوران اس نے پیاس لگی تو پانی پی لیا. اب پانی پی لیا، پوچھا ضرورت تھی، پانی نہیں تھا. کہیں کسی سے پوچھا بھائی مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو کہا کہ یہاں تو پانی کہیں دستیاب نہیں، تاکہ میرا حلق سوکھ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے جان نکلی جا رہی ہے. تو کہا کہ بادشاہ اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی. تو پوچھا کیا قیمت ہوگی؟ آپ کی سلطنت، آپ کی بادشاہت، وہ آدھی بادشاہت مجھے دینی پڑے گی، تب جا کر میں آپ کو پانی کا ایک گلاس دوں. مرتا کیا نہ کرتا، اپنی پیاس بجھانے کے لیے، جان بچانے کے لیے اس نے یہ سودا کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے پانی کا ایک گلاس دے دے، اس کے بدلے میں میری آدھی سلطنت، میری بادشاہت تیری. اب پانی پی لیا. اب وہ پانی اندر تو چلا گیا، لیکن اب پانی پینے کے بعد آدمی پیشاب کے راستے سے اس کو باہر نکالتا ہے. یہ صرف پیشاب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پیشاب کے ذریعے انسان کے پیٹ کی بہت ساری بیماریاں بھی نکال دیتے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیشاب سے فارغ ہوئے ہیں، لیکن کتنی بیماری اللہ پیشاب کے ذریعے نکال رہے ہیں. اب اس کا پیشاب بند ہو گیا، پانی اندر گیا، پیشاب نہیں ہوتا. اب وہ پریشان ہے. جب آدمی کا پیشاب بند ہو جاتا ہے تو اس کی حالت ماہی بے آب کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ مچھلی جو پانی کے بغیر تڑپتی ہے. انسان کی یہ کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے. بادشاہ کی یہی حالت کی، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، دوائیں دی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے کوشش کی گئی. پھر پوچھا کہ بادشاہ تم اس کے بدلے ہمیں کیا دے گا؟ تیرا علاج ہم کریں گے، یہ پیشاب تجھے ہو جائے گا، پانی اندر گیا ہے باہر نکال دیں گے. کہا کہ تم جو مانگو میں دینے کے لیے تیار. کہا ٹھیک ہے، تیرے پاس جو آدھی بادشاہت ہے وہ بھی تم مجھے دے دے. بادشاہ تیار ہو گیا. اسے کوئی جڑی بوٹی، کوئی دوائی دی جس کی وجہ سے پینے کے بعد اس کو اچھی طرح اطمینان سے پیشاب ہو گیا. اس کے بعد اسے سمجھایا گیا کہ دیکھ تیری پوری بادشاہت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہے. یہ کتنی نعمتیں تھیں، وہ ساری نعمتیں صرف ایک گلاس کے اندر تو نے اس کو داؤ پر لگا دیا. تو اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے. جب یہ چھین لی جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، تب آدمی پھانپے مارتا ہے، ہاتھ پیر ہلاتا ہے. نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا کی. نعمتوں کے اوپر آدمی جتنا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ نعمتیں اور عطا فرماتے جائیں گے. نعمتیں کس طرح سے ملتی ہے؟ آدمی زبان پر شکر کے کلمات لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے جاتے ہیں. ایک بڑے میاں نے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں میں رکھا ہے، ایک اشارے پر ساری چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں. اب وہ سوچنے لگا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے،
جو چاہتا ہوں کھا لیتا ہوں، جو مرضی میں آتا ہے پی لیتا ہوں، جیسا چاہتا ہوں لباس مل جاتا ہے، آرام کے لیے بہترین گدے اور بہترین بیڈ اور پلنگ لگے ہوئے، بستر اچھے سے اچھے ہیں، مکان اچھا ہے۔ وہ سوچنے لگا، قرآن کریم کی آیت پر نظر پڑی۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اب تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری پسند کی چیز ہم نے تجھے دنیا میں عطا کر دی، تو نے لذتیں حاصل کر لی، تو نے اپنی خواہشات پوری کر لی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، ساری چیزیں تم نے دنیا میں ہم نے دے دی۔ اب وہ ڈرنے لگے کہ یہ دنیا جو مل رہی ہے کہیں آخرت کے مقابلے میں اسی دنیا کے اوپر اکتفا نہ کرنا پڑے، آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اس لیے پہلے دعا ہی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ نعمت مجھے عطا فرما دے، یہ چیز دے دے، وہ چیز دے دے، لیکن اب دعا الٹی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، ساری چیزیں آپ نے دے رکھی ہے، مجھے زیادہ کوئی چیز نہیں چاہیے، اللہ مجھے کچھ بھی عطا مت کر، بے شمار نعمتیں ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ وہ جتنا دعا کرتے جاتے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ اور دے، وہ جتنا نہ کہتا ہے کہ اللہ یہ چیز نہیں چاہیے تو اور زیادہ ملتی، وہ بھی پریشان ہے۔ ایک مرتبہ دعا کرنے لگا الہ العالمین میں منع کرتا ہوں آپ کو کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے، نعمتیں نہیں چاہیے، جتنا میں نہ کرتا ہوں آپ اتنی نعمتیں اور عطا فرماتے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ میرے بندے اصل میں بات یہ ہے کہ تجھے نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی، نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا طریقہ تجھے آ گیا، تو جتنا شکر ادا کرتا جائے گا ہماری نعمتیں بڑھتی جائے گی۔ شکر ادا کرنے کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیسے کیا جائے؟ دو طریقے۔ نمبر ایک کہ ہم اپنی زبان سے شکر کے کلمات کہیں۔ صحت ملی ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے صحت عطا فرمائی۔ ابھی صبح ہم اپنی نیند سے بیدار ہوئے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کس بات پر کہ اللہ آپ نے صحیح سالم جگہ دی۔ آنکھ بند تو کی تھی، اگر آنکھ نہ کھلتی تو معلوم نہیں ہماری کہاں ہوتی، قبر کے اندر ہوتی، آخرت میں کہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا ہوئے الحمدللہ۔ فجر کی نماز پڑھی، اللہ کا شکر الحمدللہ، اگر اللہ چاہتے تو ہم نماز میں حاضر نہ ہو سکتے۔ عید کی نماز کے لیے حاضر ہوئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے حالات سے بچا کر ہمیں یہاں مسجد میں عید کی دوگانہ ادا کرنے کے لیے پہنچا دیا۔ بچے کو صبح میں اسکول چھوڑتے ہیں، مدرسے چھوڑتے ہیں، وقت پر دفتر اور آفس میں پہنچتے ہیں، ہر چیز پر اللہ کا شکر کہ اگر راستے میں کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں ہم بیمار ہو جائے، دفتر نہ جا سکے، پیٹ خراب ہو گیا، آدمی گھر سے کہیں نہیں جا سکتا، تو ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ زبان پر الحمدللہ کا جملہ ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ سچا مومن جو اللہ کی نعمتوں کی قدر جانتا ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ لگا رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ کہیں سے جہاز آ رہا ہے، بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں بزنس کے، کسی نے آ کر خبر دی، شیخ عبد القادر جیلانی غالب نے پوچھا کہ حضرت، کسی نے بتایا کہ حضرت آپ کا وہ فلاں سامان کا کنٹینر آتا تھا، وہ سمندر میں طغیانی میں پھنس گیا اور غرق ہو گیا سارا سامان، تو اگر ہم ہوتے تو بے ساختہ نہ جانے زبان سے کیا کیا جملے نکلے، لیکن ان کی زبان پر تھا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور خادم آیا، کہا کہ حضرت جو سمندر کے اندر جہاز پھنسا ہوا تھا، طوفان تو آیا لیکن اللہ نے وہ جہاز بچا لیا اور سامان بھی آپ کا محفوظ ہو گیا، کنارے لگ گیا۔ پہلی خبر ملی تھی
تو اس وقت الحمدللہ. اب آ کر کسی نے خبر دی، اب بھی زبان کے اوپر الحمدللہ. تو کسی نے کہا حضرت نعمتیں چھین لی جاتی ہے تو انا للہ پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی خوشی کی بات ہو تو الحمدللہ. آپ نے دونوں مرتبہ الحمدللہ کہا. تو فرمایا کہ اصل میں جس وقت مجھے یہ خبر ملی کہ میرا جہاز سامان کا جس میں سامان تھا وہ ڈوب گیا ہے، تو میں نے اپنے دل میں ٹٹولا اور جھانکا کہ کہیں دنیا کے سامان کے تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے، ختم ہونے سے دل میں کہیں اس سامان کی محبت تو نہیں ہے کہ دل میں کوئی تکلیف پہنچے. لیکن دل کو میں نے ٹٹولا، اس میں کوئی غم نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا. اس پر میں نے الحمدللہ کہا کہ دنیا کے مال کی میرے دل میں کوئی محبت نہیں. اور جب سامان واپس مل گیا پھر میں نے اپنے دل میں جھانکا کہ کہیں دنیا کی محبت تو نہیں ہے کہ سامان مل جانے کے بعد مجھے اور خوشی مل جائے. لیکن اس وقت بھی دل کی وہی کیفیت اور حالت ہے، اس لیے میں نے دوسری مرتبہ بھی الحمدللہ کہا. اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ حالات میں اور تکلیف مصیبت کے وقت انا للہ پڑھا جائے، اور نعمتیں مل جائے، خوشیاں مل جائے تو زبان پر الحمدللہ. تو شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ کہ ہماری زبان پر الحمدللہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے شکر ادا کرنے کا کہ ہم اپنے منعم حقیقی جس پروردگار نے نعمتیں عطا فرمائی اس کی ناقدری سے بچے، اس کی نافرمانی سے بچے. آدمی جب نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندے میری دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. میں دے کر نہیں تھکوں گا تو لے کر تھک جائے گا، نعمتیں استعمال کر کے تھک جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے میرے بندے میں وہ پروردگار ہوں جو نعمتیں عطا بھی کرتا ہوں، نعمتیں چھین بھی لیتا ہوں. میں جب دینا جانتا ہوں تو لینا بھی جانتا ہوں. کوئی طاقت ایسی نہیں جو میرے دیے ہوئے کو روک سکے اور میرے روکے ہوئے کو واپس لوٹا سکے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس وقت عید الفطر کی نماز کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، اور یہ دو گانا اصل میں شکرانہ ہے. رمضان اللہ نے عافیت میں گزارا، عبادتوں میں گزارا. اللہ نے جیسی توفیق دی ہم نے عبادتیں کی، اس کے شکرانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچایا کہ اللہ یہ نماز عید جو 2 رکعت ادا فرما رہے ہیں، حقیقت میں ہم آپ کا شکر بجا لا رہے ہیں. تو نعمتوں کی شکر گزاری جب تک انسان کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور نوازشیں اس پر ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی عطا فرمائے. کئی لوگ جو 2 سال کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے والے، جن کی جگہ ہمیشہ جو متعین کی آج نہیں ہے دنیا میں، جگہ خالی پڑی ہے. مسجد میں ان کی جگہ خالی ہے، گھر میں خالی ہے. کئی لوگوں کے دلوں میں غم بھی ہوگا، صدمہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور یہ قیمتی لمحات، یہ سانسیں عطا فرمائی، اس کی قدردانی کرے. وہ اللہ چاہتا تو ہم ان لوگوں کے ساتھ قبر میں سوئے ہوتے، لیکن اللہ نے مہلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس قیمتی زندگی کی قدردانی کرے. اب عید کی نماز کا طریقہ سن لیجیے. سال میں سے یہ 1-2 مرتبہ آتا ہے، اس لیے اس کا طریقہ جو ہے کس طرح سے پڑھا جائے ہمارے ذہن سے بعض مرتبہ نکل بھی جاتا ہے، اور اگر یاد نہیں ہوتا ہے تو بھی آدمی تشویش میں مبتلا ہوتا ہے. وہ امام کی پہلی صف والے کو امام کو دیکھ لیتے کہ ہاں ہاتھ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے، تو اس کو دیکھ کر پڑھ لیتا ہے. اب وہ پڑوس والا جو ہوتا ہے وہ پھر پریشان تھے اب میں کیا کروں، تو وہ آگے والے کو بڑے میاں نے اٹھائے کہ اگر آگے سامنے نہیں دیکھ سکتا تو اڑوس پڑوس میں وہ ترچھی نگاہ سے دیکھ لے کہ ہاں انہوں نے اٹھایا ہے، مجھے بھی اٹھانا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلطی میں بازو والا پڑوس والا اٹھاتے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ اٹھا دیتے.
اس لیے یہ ذہن میں طریقہ محفوظ رہ گئے کہ پہلے تو نیت کرے، ہر چیز میں ہر عمل میں پہلے نیت ہوتی ہے، نیت کرے کہ اے اللہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز، یہ نماز واجب ہے، عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیر کے ساتھ، اور نمازوں میں تکبیر زائد نہیں ہوتی، عید کے اندر زائد تکبیر ہوتی ہے، 6 زائد تکبیر کے ساتھ اللہ کے واسطے اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہے۔ اور نیت یہ ہے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی اگر کوئی کہہ لے گا تو بھی کافی ہے، دل میں نیت کر لی تو بھی کافی ہے۔ اگر لمبی چوڑی نیت سمجھ میں نہ آئے، یہ تو بہت بڑا، اس کو کاغذ پر لکھ کر لانا پڑے گا کیا نیت کرنی ہے، تو آسان نیت یہ ہے کہ اللہ عید کی نماز پڑھتا ہوں تو بھی کافی۔ نماز کے بعد پہلی مرتبہ تکبیر کہی جائے گی جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ ثنا پڑیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، و جل ثناؤک یہ میت کی جو جنازے کی نماز میں اس میں آتا ہے، وہ تعالی جدک و جل ثناؤک عید کی نماز میں نہیں آتا، لیکن وہ بھی پڑھ لیں گے، اور صرف ہمیں سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے۔ وہ مکتب میں جو پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے ثنا سبحانک اللہم، تو وہ بھی یہاں بھی ثنا سبحانک اللہم، وہ ثنا تو دعا کا نام ہے، وہ نہیں پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے شروع کریں گے۔ دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے، اور یہ 6 زائد تکبیر جو ہے اس میں پہلی رکعت میں تھی، یہ دوسری تکبیر ہے، اللہ اکبر کہا جائے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، اس مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا، پہلی تکبیر میں اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھنا ہے، درمیان کی دو تکبیر ہوگی اس میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا۔ یہ 4 تکبیر ہوئی، امام سب ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، رکوع سجدہ ہوگا، 1 رکعت مکمل۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہوگی سورہ فاتحہ، ساتھ میں کوئی سورت ملائی جائے گی۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 زائد تکبیر کہیں گے، پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا جائے چھوڑ دو، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو، تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو، یہ 3 زائد تکبیر ہوئی۔ اب چوتھی تکبیر کے اندر یہ خیال رکھنا ہے کہ اب ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ آدمی غفلت کی وجہ سے اس میں بھی کبھی گڑبڑ کر دیتا ہے، چوتھی تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر رکوع میں جاتا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانا ہے، پھر سجدے ہوں گے اور قاعدہ ہوگا، سلام پھیریں گے، سلام کے بعد خطبہ ہوگا۔ تو یہ ترتیب ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ عید کی نماز اس طرح سے ادا کی جائے گی، اور پھر اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے دعائیں بھی کرے۔ اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے تو قبرستان بھی جائے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن جب خوشی اللہ نے دی ہے تو ہم اس خوشی کے موقع پر اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں، وہ انتظار میں ہے کہ وہ کب فاتحہ خوانی اور کب یہ قرآن کریم کا تحفہ لے کر ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں کب یہاں عید مبارک کہنے کے لیے آئیں گے۔ ہم زندوں کے پاس عید مبارک کے لیے جاتے ہیں تو مردوں کے پاس نہ جائے، اپنے رشتہ داروں کے پاس، فیملی کے پاس، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، سب سے ملاقات کریں۔ آج کے اس خوشی کے دن میں ہم اپنے سارے لوگوں کو اس خوشی میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی خوشیاں مقدر فرمائے اور اس 2 گانا کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ہمارے حافظ رشید صاحب جو ہیں آپ کو خطبہ اور نماز پڑھائیں گے، مجھے کسی اور جگہ جانا ہے، حافظ صاحب آپ کو خطبہ پڑھائیں گے۔ سب بنا لے ترتیب سے۔ جی